یہ صاحب اقتدار کا کام ہے، اور عوام کا کام یہ ہے دل سے برا سمجھے، بول نہیں سکتے نا، دل سے برا سمجھے، ارے کیا کھول دیا ہے بھائی، وہاں جا کر کے بچے سب خراب ہو جاتے۔ تو تین قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے علماء، العلماء باللسان، زبان سے بولے کہ یہ غلط ہے، اور صاحب اقتدار لوگ وہ فوراً وہاں پر ایکشن لے جا کر کے اے بند کر اس کو، انہیں خیریت نہیں تیری۔ اور عوام ارے کائے کو کھول لیا بھائی، لڑکے خراب ہو جائیں گے، دل میں اس کو برا سمجھے۔ یہ تین کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے دعوت اور ایک ہوتا ہے امر، دونوں میں فرق ہے۔ تو گویا کہ آپ خیر کی طرف، اسلام کی طرف بلائیں، اور خیر عام ہے، اس کے اندر معروف اور منکر دونوں ہے، معروف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں خیر میں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے عام کے بعد خاص ذکر کرنا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دیکھو نمازوں کی محافظت کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطی، عصر کی نماز، دیکھ رہے ہیں آپ، عام ذکر کر دیا گیا، نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی۔ ایسے ہی خیر کی دعوت دو، خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یعنی معروف کا مطلب کیا ہوا؟ معروف کا مطلب یہ ہوا ما وافق الکتاب والسنہ، جو سنت اور کتاب کے مطابق ہو معروف، اور ما خالف الکتاب والسنہ والمنکر، لہذا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو اس سے روکیں، اور جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کا حکم دیں۔ یہ مطلب ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا۔ تو یدعون الی الخیر عام ہے، اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر خاص ہے۔ جی، اور یہ دونوں جماعتیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں، اور ڈنڈے والے بھی ہونے چاہیے اور زبان والے بھی ہونے چاہیے۔ علماء بھی جو زبان سے کام لیں، اور طاقتور لوگ ڈنڈے سے کام لیں، برائی کو ختم کرنے کے لیے اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے۔ یہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں، اسی وجہ سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے پورا۔ جی، ایک بڑی پیاری بات بولوں، اللہ فرماتا ہے، میری بات کیا، اللہ کی بات ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہودیوں میں عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہے ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، سجدے میں رہتے۔ یعنی یہودیوں میں بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی ڈونٹ پینٹ ایوری تھنگ ود دا سیم برش، ہر ایک کو ایک لکڑی سے مت ہانکو۔ جی، تو لیسوا سواء من اہل الکتاب، جی سب ایک جیسے نہیں ہیں، بعض بڑے نیک ہیں۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ کسی قوم کا کوئی ایک فرد اگر جرم کرتا ہے تو پوری قوم کو بدنام نہ کیا جائے، ایسا ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں۔ جی جی، دیکھ رہے ہیں آپ، لیسوا سواء، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ کسی قوم کا کوئی آدمی اگر کوئی خطا کرتا ہے تو پوری قوم کو مطعون نہ کیا جائے کہ پوری قوم خراب ہے۔ اگر ایک آدمی کہیں کوئی معاملہ کر دیتا، کہتے یہ قوم دہشت گرد ہے، پوری کے پورے مسلمان دہشت گرد ہیں، وہ آئے یہ کیسے بھائی؟ لیسوا سواء من اہل الکتاب، گویا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے بھی اچھے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لیسوا سواء، ڈونٹ پینٹ ایوری تھنگ ود دا سیم برش، ایک لکڑی سے سب کو مت ہانکو۔ جی مسجد میں سب سے پہلے آنے والا سب سے بعد میں نکلتا ہے، اور سب سے بعد میں آنے والا سب سے پہلے نکلتا ہے۔ جی، تو اس میں صالح کون ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے جو مسارع الی الخیرات ہے، بھلائیوں کی طرف ریس کرنے والا ہے، وہ بھلائی میں آگے رہتا ہے۔ یعنی مسجد میں پہلے آتا ہے، نکلتا بعد میں ہے، جو بعد میں آتا ہے نکلتا پہلے ہے، وہ پیچھے سے کھسک لیتا ہے، بھاگ لیتا ہے وہ۔ جی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے، اچھا ایک نقطہ اور یہاں ذہن میں رکھیں کہ ہر معاشرے میں علماء ہونے چاہیے، بھلائیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اس پر فائدہ کیا بتایا گیا؟ فائدہ دیکھیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جب تک ہمارے درمیان مصلحین ہیں تب تک ہم مفلحین ہیں۔ ہاں، جب تک ہمارے درمیان مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے،
تب تک ہم مفلحین ہیں، کامیاب ہیں. مصلحین ہمارے درمیان سے نکل جائیں تو ہم مفلحین نہیں رہ جائیں گے، کامیاب رہے. جب تک ہمارے درمیان مصلحین ہیں ہم مفلحین ہیں. اچھا، اور جو مسجد سے نکلنے والی بات ہے کہاں کہی گئی؟ آگے کہی جا رہی ہے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ، مسارع کا مطلب ہوتا ہے ریس. ایک لڑکا دوڑتا ہے تو دوسرے لڑکے کو اس کے ساتھ دوڑایا جاتا ہے کہ کون پہلے ٹارگٹ پہ پہنچے گا. اس کو کہتے ہیں مسارع. گویا جو لوگ بھلائیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، پہلے آتے ہیں مسجد میں، بعد میں جاتے ہیں، اولئک هم الصالحین. اگر کوئی پوچھے صالح کس کو بولتے ہیں، نیک کس کو بولتے ہیں، تو آپ بولیں جو مسارع الی الخیرات کرتا ہو، یعنی نیکیوں میں آگے آئے اور نکلے بعد میں، پہلے آئے اور نکلے بعد میں. اور صالح کون نہیں ہے؟ جو آئے بعد میں اور نکلے پہلے. جی اولئک من الصالحین. صالح کون؟ جو مسارع الی الخیرات کرے، بھلائیوں کی طرف سبقت کرے، ریس کرے. تو 10 روپے دے رہا، میں 20 روپے دیتا ہوں. دیٹ از کالڈ مسارع فی الخیرات. جی، وہ مسجد والے اعلان کر رہے ہیں نا بار بار، وہ 35 لاکھ جلدی سے دے دو. کب تک دے رہے ہو؟ 15-20 دن میں دے دو اس کو. جی 35 لاکھ. جلدی جلدی دے دو، بار بار اعلان کر رہے ہیں بیچارے. ایک بات بڑی اچھی کہی جا رہی ہے کہ جنگ احد کے اندر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان. جی جیت گئے تھے پورے، اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. وجہ کیا تھی؟ 3 وجہ ہوتی ہے شکست کی. یہ یاد رکھیں، نکتہ ہے. آدمی ہارتا کب ہے؟ کوئی قوم ہزیمت خوردہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں. ایک اختلاف، دوسرے ارتکاب المعاصی، معصیت کا ارتکاب، اور ایک تعلق بالاشخاص. 3 چیزیں ذہن نشین کیا جائے. پہلی چیز کیا ہے؟ ارتکاب المعاصی، گناہوں کا ارتکاب ایک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے یہ. اور ایک تعلق بالاشخاص، اللہ کو چھوڑ کر کے، رسول کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں سے تعلق پیدا کر لینا. آج لوگوں نے رسول کو چھوڑ کر کے، حدیثیں چھوڑ کر کے اماموں سے اپنا ربط قائم کر لیا ہے. جی، اور ایک اختلاف، آپس میں اختلاف ہوا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو وہاں جبل عینین پر جبل عینین کو میں نے دیکھا عجیب حال ہے. وہ جہاں مسلمانوں نے پوزیشن لے رکھی تھی، وہاں اب کچھ افغانی اور پاکستانی اور کہاں کے لوگ مرچیں اور دھنیا بیچ رہے ہیں. میں نے کہا یہ قوم یہاں تک آ گئی ہے. جہاں مسلمان کافروں کے خلاف میں میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے، وہاں آج دھنیا اور مرچیں بیچی جا رہی ہیں. ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں، اللہ کہاں سے کہاں آ گئے. اور وہ جبل عینین جو انتہائی ویک پوائنٹ تھا، حضرت خالد کی نگاہ میں تھا. وہ جیسے وہاں سے ہٹے، سامنے جب کافر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے کہا الغنیم الغنیم. ارے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اترنے کے لیے منع کیا. ارے بولے اس وقت منع کیا تھا جب مسلمان جیتے نہیں تھے. دیکھو اختلاف ہوا آپس میں، کچھ لوگ ٹھہرے رہ گئے، کچھ لوگ نیچے اتر آئے. حضرت خالد نے دیکھا کہ میدان خالی ہے، جتنے لوگ وہاں تھے سب کی گردنیں کاٹ دی، اور یوں پیچھے سے گھوم کر کے مسلمانوں کے سر پر سوار ہو گئے. تھوڑی دیر کے اندر تقریباً 70 سے زائد صحابہ کرام مارے گئے. جی اختلاف کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں آپ. اختلاف جہاں بھی ہوگا مارے جاؤ گے. تو ہزیمت اور شکست کہاں ملتی ہے؟ جب 3 چیزیں آ جائیں. آپسی اختلاف، کتنے لوگ بٹے ہوئے ہیں، سنی، دیوبندی، قادیانی، الا بلا شیعہ، سب بٹے ہوئے ہیں. ہماری طاقتیں بٹ گئی ہیں، اور اس اختلاف سے غیروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں اور ہمیں جس طرح چاہے استعمال کر رہے ہیں. اللہ جی، بڑی خطرناک بات ہے. اختلاف ہر واحد ایک. دوسرا ارتکاب المعاصی، گناہ کا ارتکاب، نبی کی بات نہیں مانی انہوں نے. اور التعلق بالاشخاص، لوگوں سے تعلق جوڑا انہوں نے، دنیا سے، آخرت سے نہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہار گئے. جی، یہ 3 چیزیں یہ سبب ہوتی ہیں تباہی کا اور ہار کا سبب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. اب بہت عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت. ایک ہوتا ہے جسد، بدن، ایک ہوتی ہے روح، برابر ہے، اور ایک ہوتا ہے نفس. جی،
یہ فرض کرو یہ موبائل ہے، یہ پورا موبائل کا یہ پورا سیٹ اوپر کا یہ ہے جسم، جسد ہے، اور اس کے اندر جو بیٹری ہے، بیٹری ہے، یہ بیٹری نفس ہے، اور یہ ہماری آواز جن فریکوینسیز کے اوپر جا رہی ہے دیٹ از کالڈ روح. اگر یہ فریکوینسی کٹ جائے تو پھر موبائل بیکار ہے، بیٹری نکل جائے تب بھی بیکار ہے. تو گویا یہ موبائل سیٹ یہ ہے جسد، بدن ہے، اور اس کے اندر جو بیٹری ہے یہ نفس ہے، اور ہماری آواز جس فریکوینسی کے اوپر جا رہی ہے یہ فریکوینسی دکھائی نہیں دیتی روح کی طرح، اور اسی کے اوپر ہماری آوازیں سفر کرتی ہیں، یہ ہے روح. اگر بدن سے اس روح کا رابطہ ختم ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے. جیسے فریکوینسیز کا رابطہ اگر موبائل سے ختم ہو جائے تو موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے جی؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نفس کی تعریف بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے. جی کہا نفس لوامہ ہے، ملامت کرتا ہے گناہ پر آدمی کے، اور نفس امارہ ہے، بہت برائی کا حکم دیتا ہے یہ، اور کہا نفس مطمئنہ ہے. اللہ اکبر. دیکھیں تعریف بھی کی گئی اور کہیں اس کی برائی بھی کی گئی. اور لیکن روح لم تذم اطلاقا فی القرآن، روح جو ہے اس کی کبھی مذمت نہیں کی گئی، اس کی برائی نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ امر ربی ہے. تو روح اور نفس میں یہ فرق ہوا. اور جسد آدمی کا یہ بدن ہے. جی اور آدمی کی اوقات اتنی ہے، یہ مرت لوک ہے، یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے. جی 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 مرت لوک ہے یہ. اور آدمی کی بس اوقات اتنی ہے، پیدا ہوتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، دوسرے اسے کپڑا پہناتے، جاتا ہے تب بھی ننگا ہوتا ہے، دوسرے لوگ اسے کپڑا پہنا کر کے بھیجتے ہیں. پیدا ہوتا ہے تو اپنے کپڑے نہیں پہن سکتا، جاتا ہے تو نہا نہیں سکتا، کپڑے پہن نہیں سکتا. یہ ہے انسان کی حقیقت. کیا انسان ہے بولے تو کیا انسان؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہر نفس مر جائے گا، مزہ چکھنا ہے. دنیا میں کتنے مزے چکھتے ہیں آدمی. یہ کھانے کا مزہ ہے، یہ عورت کا مزہ ہے، یہ فلاں نعمت کا مزہ ہے. لیکن آدمی ان نعمتوں کو برت کر کے ان کا مزہ بتا سکتا ہے کیسا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے. لیکن یہ واحد ذائقہ ہے کہ جس کو یہ ذائقہ چکھنا ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. جی چلا جاتا ہے یہاں سے بغیر بتائے ہوئے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دو قسم کے ہوتے ہیں لوگ، ایک اللہ کی راہ میں مرتے ہیں اور ایک بستر پر مرتے ہیں. جی بتایا گیا جو اللہ کی راہ میں مرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. بتایا گیا یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ ہوتے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، پہلے کہا گیا کہ یہ زندہ ہیں. اچھا اس کے بعد عند ربهم کہا گیا، پھر رزق کہا گیا. کھانے کا ذکر بعد میں ہے، پہلے پڑوس کا ذکر کیا گیا ہے. جی عند ربهم، اپنے رب کے پاس. پاس ہوتا ہے جو پڑوسی ہوتا ہے. اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ ان جوار اللہ اعظم الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس یہ سب سے بڑا رزق ہے. جانتے ہیں یہ دعا کس نے مانگی ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم نے. میرے رب، میرا یہ شوہر کافر ہے، مجھے یہ محل پسند نہیں ہے، مجھے یہاں کی نعمتیں پسند نہیں ہیں، مجھے یہاں کی آسائشیں پسند نہیں ہیں. میرے رب، میرے شوہر نے میرے قتل کا مکمل عزم کر لیا ہے، مجھے مار دے گا. یہ میں تیری راہ میں مرنا پسند کرتی ہوں، لیکن ایک دعا ہے میری. کیا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے رب جنت میں ایک گھر بنا دے اپنے پاس، اپنے پاس. اللہ اکبر. لہذا مفسرین نے کہا ہے کہ الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو. ایک بڑے میں اپنا گھر بیچ رہے تھے، ایک صاحب آئے، سنا ہے بڑے میں آپ گھر بیچ رہے؟ بولے ہاں بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لوں گا. 6 لاکھ. اچھا پاگل ہے بڈھا ہے. اس کے بعد دوسرا آیا، کہا کہ بڑے میں سنا ہے کہ گھر بیچ رہے ہیں. بولے ہاں بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لوں گا. 6 لاکھ. پاگل آدمی بھی. تیسرا جو بہت چالاک تھا وہ آیا، کہا کہ بڑے میاں سنا ہے گھر بیچ رہے ہیں. بولے بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ بولے 5 لاکھ کا لوں گا. 6 لاکھ. کہا کہ ڈن، یہ 6 لاکھ پکڑیے آپ، گھر میرا ہوا. لیکن یہ بتائیں گے فلسفہ کہ گھر بتا رہے ہیں 5 لاکھ کا لیں گے 6 لاکھ.
کہہ رہے ہیں اس لیے کہ میرا پڑوسی بہت اچھا ہے، 1 لاکھ میں اس پڑوس کا لے رہا ہوں میں. تو الجار قبل الدار، گھر لینے سے پہلے پڑوسی دیکھو، اس لیے کہ پڑوسی کبھی کبھی عذاب جان ہو جاتے، وبال جان ہو جاتے. جی تو یہ زندہ ہیں، ایک تو یہ، اور دوسرے عند ربہم، اپنے رب کے پڑوس میں ہیں. اور یرزقون، رزق دیا جا رہا ہے، خوب کھینچ رہے، خوب کھا رہے وہاں. فرحین بما آتاہم اللہ، بڑے خوش ہیں اللہ کی اس فضل کے اوپر. اللہ بتایا نہیں جا سکتا کیا ہے، تفسیر نہیں کی جا سکتی. جی کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. جی فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالی، آدمی جب مر جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ سب سے بہترین چیز انسان کی جسے جمع کرے، جمع کرنے کے لائق جو چیز ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. مال جمع کرنا، مال سے بہتر ہے آخرت. اس پر ایک مفسر کی تفسیر میں نے دیکھی، بہت پیاری، سن کر کے جاؤ. مال سے بہتر ہے کیا؟ مال سے بہتر ہے آخرت کی تیاری. کیسے؟ آدمی کے پاس مال آیا لیکن صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا، مر گیا، مال کہے گا؟ مال کس فائدے کا؟ چلو مال ہے، دوسری شکل، مال ہے، صبح زندہ بھی رہا لیکن اچانک زلزلہ آ گیا، گھر گر گیا، گھر میں تو فٹ پاتھ پر آ گیا ہے نا، مال کس کام کا؟ ضائع ہو گیا. نمبر 3، مال بھی تھا، ضائع بھی نہیں ہوا لیکن بیماری لگ گئی. بولے حضرت کیا کھا رہے ہیں؟ بولے سب کچھ منع ہے. کھا کیا رہے بتائیے؟ بولے وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ باہر سے سبزیاں لاؤ اور سبزیوں کو خوب ابال لو. میں نے کہا کہ سبزی کھانے کو بولے نہیں، اس سبزیوں کا رس نچوڑ کر کے اس کا جوس پینے کے لیے بولے ہیں. کچھ کھائے تو مر جائیں گے. یہ دیکھیے مال کا کیا مطلب ہوا، بیماری لگ گئی. اور تیسرے، چلو بھائی بیماری نہیں ہے لیکن خطرات تو ہمیشہ، مال کے غلاف میں خطرات ہمیشہ چھپے رہتے ہیں. کبھی بھی چور آ سکتا ہے، کبھی ڈاکو آ سکتے ہیں، خطرے لگے رہتے ہیں. اس مال کے پیچھے آپ کو قتل کر دیا جاتا. چلو خطرات بھی نہیں ہیں، خطرات کو اگنور کر دیا جائے، نظر انداز کر دیا جائے، پھر بھی دنیا فانی ہی تو ہے، ایک دنیا سے نکل کر کے جانا ہے، مرت لوک ہے یہ. لہذا آدمی جمع کرے تو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرے.